السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم ثقلی توانائی بالقوا اور گریز ثقلی رفتار یعنی اسکیپ ویلوسٹی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ توانائی بالقوا شے کی مخصوص حالت یا مقام کی وجہ سے اس میں جو توانائی جمع ہوتی ہے اسے توانائی بالقوا کہتے ہیں۔ یہ توانائی نسبتی ہوتی ہے اور سطح سے شے کی اونچائی بڑھانے پر وہ بڑھتی جاتی ہے۔ m کمیت والے اور زمین کی سطح سے h بلندی پر موجود جسم کی توانائی بالقوا mgh ہوتی ہے۔ h کی قیمت زمین کے نصف قطر کے مقابلے بہت کم ہو تو ہم g کی قیمت کو مستقل مان سکتے ہیں اور اس کے لیے دیا گیا ضابطہ mgh استعمال کر سکتے ہیں، لیکن h کی قیمت زیادہ ہونے پر g کی قیمت بلندی کے مطابق کم ہوتی جاتی ہے، جیسا کہ ہم پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، اور سطح زمین پر ثقلی توانائی بالقوا -gm/r ہوگی۔ شے زمین سے لامحدود فاصلے پر ہو تو g کی قیمت 0 ہوتی ہے اور اس پر زمین کی ثقلی قوت اثر نہیں کرتی، اس لیے ثقلی توانائی بالقوا کو بھی 0 ماننا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ شے زمین کی سطح سے h بلندی پر ہو تو اس کی ثقلی توانائی بالقوا برابر -gm/r+h ہوگی۔ گریز ثقلی رفتار یعنی اسکیپ ویلوسٹی گیند کو اوپر پھینکنے پر اس کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ زمین کی ثقلی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مخصوص بلندی پر جا کر گیند کی رفتار 0 ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے نیچے گرنے لگتی ہے۔ گیند کی زیادہ سے زیادہ بلندی اس کی ابتدائی رفتار پر منحصر ہوتی ہے، یعنی ابتدائی رفتار جتنی زیادہ ہوگی گیند اتنا ہی زیادہ زمین کی کشش کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اتنی ہی زیادہ اونچائی پر جا سکتی ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی کی قیمت سطح زمین سے اونچائی کے مطابق کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے اونچائی پر جانے کے بعد گیند پر ثقلی کشش کا اثر کم ہوتا ہے۔ اگر ہم گیند کی ابتدائی رفتار بڑھاتے چلے جائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اونچائی تک جا سکے گی، اور ایک مخصوص ابتدائی رفتار ایسی بھی ہوگی کہ اس رفتار سے گیند کو اوپر پھینکنے پر گیند زمین کی قوت کشش کو مات دے دے گی اور زمین پر دوبارہ نہیں گرے گی۔ ابتدائی رفتار کی اس مخصوص قیمت کو گریز ثقلی رفتار یعنی اسکیپ ویلوسٹی کہتے ہیں۔ ابتدائی رفتار گریز ثقلی رفتار کے مساوی ہونے پر شے زمینی سطح سے سیدھا اوپر جانے پر زمین کی ثقلی کشش سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ثقلی کشش کی قوت فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہونے سے وہ قوت لامحدود فاصلے پر ہی 0 ہو جاتی ہے، اس لیے شے کو اس قوت سے آزاد ہونے کے لیے لامحدود فاصلے پر جانا ضروری ہے۔ جب جسم کو سطح زمین سے عموداً اوپر کی جانب پھینکا جاتا ہے تب جسم کی کم سے کم ابتدائی رفتار، جس کی بنا پر وہ زمین کی قوت کشش ثقل پر عبور حاصل کر کے زمین سے لامحدود فاصلے پر چلا جاتا ہے، اسے جسم کی گریز ثقلی رفتار یعنی اسکیپ ویلوسٹی کہتے ہیں۔ بقائے توانائی کا قانون استعمال کر کے ہم دیے گئے طریقے سے گریز ثقلی رفتار کے ضابطے معلوم کر سکتے ہیں۔ m کمیت والے جسم کی کل توانائی سطح زمین پر توانائی بالحرکت برابر ½ mv²، یہاں v اسکیپ ویلوسٹی یعنی گریز ثقلی رفتار ہے۔ توانائی بالقوا برابر -gmm/r۔ E1 یعنی سطح زمین پر کل توانائی برابر توانائی بالحرکت جمع توانائی بالقوا۔ E1 ½ mv² -gmm/r۔ اسی طرح لامحدود فاصلے پر m کمیت والے جسم کی کل توانائی بالحرکت برابر 0
توانائی بالقوا از اکول ٹو مائنس جی ایم ایم اپون انفینٹی. کیونکہ فاصلہ لامحدود ہے اس لیے ہم اسے انفینٹی سے ظاہر کرتے ہیں. از اکول ٹو 0. اس لیے کل توانائی E2 برابر توانائی بالحرکت جمع توانائی بالقوا برابر 0. بقائے توانائی کے قانون کے مطابق E1 از اکول ٹو E2 یعنی ہاف mv² مائنس جی ایم ایم اپون آر از اکول ٹو 0. مساوات کو ترتیب دینے پر v² از اکول ٹو 2gm اپون r. v از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف 2gm اپون r. یہاں ہم نے جذر المربع کیا ہے. گریویٹیشن کے تھرڈ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ثقلی اسرا برابر جی ایم اپون آر اسکوائر. Therefore, v is equal to square root of 2gr. یہاں g اسرا بوجہ کشش ثقل ہے is equal to square root of 2 into 9.8 into 6.4 into 10 raised to 6 جو کہ برابر ہوتا ہے 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ کے. چاند یا دوسرے سیاروں پر بھیجے جانے والے خلائی طیاروں کی ابتدائی رفتار گریز ثقلی رفتار سے زیادہ ہونا ضروری ہے یعنی 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ زمین کی ثقلی کشش کو عبور کر کے دیگر سیاروں تک پہنچ سکیں. امید ہے یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. سبق میں دیے گئے مشقی سوالات کو اپنی سائنس 1 کی کاپی میں حل کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. شکریہ.